آج ہم پاکستان کے ایک بہت بڑے مگر چھپے ہوئے فتنے کی بات کرنے لگے ہیں، جس کا نام ہے NGO۔ اور یہ فتنہ اس وقت لیاری میں اپنا پورا زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ویسے تو NGOs کا کام مستحق لوگوں کو ان کے بنیادی حق دلانا، ان کی مدد کرنا اور ان کی تربیت کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے انہیں اندرون اور بیرون ملک سے لاکھوں، کروڑوں اور اربوں کی فنڈنگ بھی ملتی ہے۔ لیکن کراچی کے علاقے لیاری میں ہم نے NGOs کا ایک الگ ہی چہرہ دیکھنے کو ملا۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کو تہذیب سکھاتے، وہاں انہوں نے بے حیائی کی بنیاد ڈالنا شروع کر دی۔ جہاں انہوں نے لوگوں کو علم کی روشنی سے بیدار کرنا تھا، وہاں انہوں نے جاہلیت کے گیت گا کے لوگوں کو سلانا شروع کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو دین کی اصل بنیاد جو کہ توحید ہے، جس پہ اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہے، اسے بھی انہوں نے توڑنا شروع کر دیا۔ سن کر تعجب تو ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اتنے باشعور لوگ ان NGOs کی سازش میں پھنس کیسے گئے اور ان کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے۔ غور کرنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے فقط کوئی ایک دو تنظیمیں نہیں بلکہ پورے کے پورے ملکوں کی سازش ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ ان NGOs نے کام کرنا کیسے شروع کیا۔ دیکھا جائے تو لیاری گینگ وارز کی وجہ سے کئی سالوں سے بدحالی کا شکار رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں بنیادی حقوق کی بھی ضرورت پڑنے لگی۔ اور دوسری جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیاری کراچی کے سب سے بڑے علاقوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے، جہاں ہر قوم اور رنگ کے لوگ آباد ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو اگر صرف لیاری میں کوئی فتنہ برپا کیا جائے تو اس کے اثرات ہر قوم پہ اور یہاں تک کہ پورے ملک پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے ان سازشی تنظیموں نے لیاری کی نئی نسل کو نشانہ بنانا شروع کیا اور سب سے پہلے ایک نئے سیکولر اور لبرل نصاب کو متعارف کرا کے کیا، جس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی روحانی اور باشعوری نظریات کی جگہ شیکسپیئر کی بے حیا کہانیاں سنائی اور سکھائی جانے لگیں، جسے ملت کا وہ نوجوان جسے اپنی روحانیت اور عشق مصطفیٰ سے قوم اور ملت کی خدمت کرنی تھی، وہ آج اس سازشی اور منفی تعلیمی نظام کی بنا پر ڈھول کی دھن پر ناچنا شروع کر چکا ہے۔ اس نئے تعلیمی نظام نے نہ صرف نصاب میں تبدیلی کی بلکہ انداز تعلیم پر بھی کافی گہری سر لگائی، جس کی وجہ سے وہ استاد جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی تلقین کیا کرتا تھا، وہ آج میوزک اور ڈھمکوں سے بات کو سمجھانے لگا ہے۔ جو خواتین پہلے کبھی پردے کی اوٹ میں علم بانٹا کرتی تھی، اسے اب پینٹ اور ٹی شرٹ پہنایا گیا اور اس طرح کے نظام کی بنیاد مختلف فلاحی اور تنظیمی اداروں کے نام سے رکھی گئی۔ ان اداروں نے علامہ اقبال کے شاہین کو ڈھول کی دھن پہ ناچنا سکھایا، جسے انہوں نے ڈانس کا نام دیا۔ جو بہن با پردہ تھی اسے بے پردہ کر کے سب کے سامنے لایا گیا اور اس کا عنوان ہمیں ٹیبلو اور تھیٹر بتایا گیا۔ جس نوجوان کی آواز کبھی حمد خدا اور عشق مصطفیٰ سے لہو گرمایا کرتی تھی، اسے اب عشق مجازی کے گیت گانا سکھایا گیا اور اس کا نام انہوں نے ہمیں سنگنگ بتایا۔ جس نوجوان کے ہاتھ کبھی دفاع اسلام کے لیے تلوار کو پکڑا کرتے تھے، اسے اب گٹار پکڑایا گیا اور اسے انہوں نے آرٹ کا نام بتایا۔ اور جو غیرت مسلمان کبھی توحید کے نام پر کھایا کرتا تھا، اس غیرت کو انہوں نے انٹرفیتھ ہارمنی کے خنجر سے قتل کر دیا۔ ہم نے اس نظام کی دفاع میں کئی سیاسی شخصیات کو بھی کھڑا دیکھا۔ شاید اب ان کی فنڈنگ سے سیاستدان بھی خریدے جا سکتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لیاری میں کئی NGOs ایسی بھی ہیں جو لیاری کی عوام کی بہتری کے لیے کافی کام کر رہی ہیں، اور لیاری کے کئی لوگ اور نوجوان ایسے بھی ہیں جو لیاری کے لیے بہت مشقت اور جدوجہد بھی کر رہے ہیں، مگر ان کی یہ قابلیت اور خدمات ان منفی NGOs کی وجہ سے اکثر دب جایا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم لیاری میں جاری ہر چھوٹے بڑے فتنے، مثلاً ہم جنس پرستی، لبرلزم، سیکولرزم کے اوپر تفصیلی باتیں کریں گے کہ کون لوگ ہیں جو لیاری میں ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ میری قوم اب باشعور ہو جائے اور صحیح و غلط کی پہچان کرنا شروع کر دے۔